شہروں میں ہونے والے دھماکوں کی صورتحال کیا ہے؟ 150 کے قریب لوگ مرے ہیں، تو اس کا فالو اپ کیا ہے؟ لوگ گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد کیا ہوا؟ ان پر ٹرائل ہوا، ان پر جو ہے چارج فریم کیا گیا کہ نہیں فریم کیا گیا، چالان پیش کیا گیا کہ نہیں پیش کیا گیا؟ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اچھا پھر کیا ہوا، کورٹ میں ٹرائل کیسے ہوا، کورٹ نے اتنے بڑے سیریس جو واقعہ ہے اس کے جو ملزمان کیمرے پر نظر آ رہے ہیں وہ ایکوٹ کیسے ہو گئے، وہ کیسے بری ہو گئے، یہ سارا فالو اپ جو ہے کنسسٹنٹلی ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے ہر چینل میں کہ جو فالو اپ کرے وہ، تاکہ اگر وہ بریکنگ کریں تو اس کے بعد اس کو فالو اپ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور سے وہ خبریں جو آج کل بہت عام ہوتی جا رہی ہیں، ایک علاقائی خبروں کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ کسی پنجاب کے کسی علاقے میں یا سندھ کے علاقے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کا مرڈر ہو گیا، وہ لوگ یہ منتظر ہوتے ہیں میڈیا کے پاس کہ جس وقت وہ آتے ہیں بریکنگ کے لیے اسی طرح سے اس کا فالو اپ کریں۔ ہم نے یہ بات کی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنی خبروں کی جانب۔ سب سے پہلی خبر شامل کریں گے آج کی جو بہت ہی اہم ہے، یہ ہے نیو یارک ٹائمز کی، جس میں مینشن کیا گیا ہے CIA ایجنٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، متعدد افراد کو تحویل میں لے کر پوچھ گچھ کر رہے ہیں فوجی حکام کا یہ دعویٰ ہے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ CIA کے ساتھ تعاون کرنے کے الزام میں ملک بھر سے متعدد افراد کو حراست میں لے کر ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ان پاکستانی اور امریکی شہریوں کے خلاف عملی کارروائی کا آغاز 2 مئی کو ایبٹ آباد میں امریکی فوجی کارروائی کے بعد سے شروع کیا گیا۔ کس طرح دیکھتے ہیں سر اس خبر کو؟ یہ کافی امپورٹنٹ ہے اگر دیکھیں تو۔ یہ تو خبر اگر آج سے 30 سال پہلے چھپتی تو پھر ہم دیکھتے کہ کیا صورتحال ہے۔ اس وقت تو CIA تو ہمیں ہماری بڑی بڑی شخصیات کو پیرول پر لے لیتی تھی اور ان سے کام لیتی تھی، اور کوارٹ ایکشن جو ہوتے تھے، جو افغانستان کا کوارٹ ایکشن تھا اور اس پر جو CIA نے اپنی رپورٹ دی تھی، اس رپورٹ میں تو جرنیلوں کو فہرست دی گئی تھی کہ کون کون ہمارے پیرول پر موجود تھا۔ تو ایک زمانہ تو وہ رہا ہے۔ اب کولڈ وار کے ایرا میں آپ نے جتنا گند پھیلایا ہے اور آپ نے جتنی مجاہدین کی فوج بھرتی کی تھی، کولڈ وار کے بعد اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہے ان کو، وہ اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں کہ جی ان کے خیال میں کہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اب CIA اپنے پرانے آپریٹیوز کے ذریعے، نئے آپریٹیوز کے ذریعے وہ یہاں پر پینیٹریٹ کرے گی، اور اس کا ٹارگٹ ہے، آپ کی خواہش کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جو ہے وہ اپنی پالیسی کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی اسٹریٹجی کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی پالیسی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن CIA کی پالیسی یہ ہے کہ جن لوگوں کو، جو لوگ اس پورے افغان وار کے دوران پروان چڑھے ہیں ان کا صفایا کیا جائے۔ یہ ہے وار اگینسٹ ٹیرر۔ اس وار اگینسٹ ٹیرر میں اب آپ کے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ان کے نشانے پر ہیں، کون کون سے ٹیررسٹ گروپس ان کے نشانے پر ہیں۔ جو آج ٹیررسٹ گروپس ہیں کل وہ ایسڈس تھے، امریکہ کے بھی ایسڈس تھے، آپ کے بھی ایسڈس تھے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس عراق کے ختم ہو جانے کے بعد بہت سے لوگ اب بھی ہمارا ایسڈ بنے ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے بھی بہت سے لوگوں کو اپنا ایسڈ بنایا ہو اپنے کام نکالنے کے لیے، لیکن اب اسٹیٹ کو، پاکستان کو، پاکستان کی ریاستی مقتدرہ کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کسی ایک شخص کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریاست کے اندر کوئی اپنا قانون بنائے اور اپنا قانون نافذ کرے، کسی قسم کی اجازت نہیں ہوگی۔ نہ CIA کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ملک میں آ کر اپنی کارروائیاں کرے، نہ آپ کے ملک کے اندر موجود مسلح گروپوں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ منمانی کارروائی کریں۔ اس طرح کی کارروائی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور CIA آپریٹیوز پر پاکستان جو اب ایکشن کر رہا ہے، ہماری تو دعا ہے کہ ایسے اقدامات اور ہوں تاکہ ایک بارڈر لائن بنے، اور آپ خود جتنا بہت بڑا زیادہ تعاون کرتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اب اس تعاون پر آپ نظر ثانی کریں، امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کریں، لیکن یہ آپ دنیا سے باہر جا کر نہیں رہ سکتے۔ امریکہ یہیں موجود رہے گا، آپ یہیں موجود رہیں گے، چین یہیں موجود رہے گا، روس اپنے جغرافیے میں رہے گا، سعودی عرب اپنے جغرافیے میں رہے گا، ایران اپنے جغرافیے میں رہے گا، آپ اپنے جغرافیے میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جغرافیہ تبدیل ہو جائے، پڑوسی تبدیل ہو جائیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں انہی کے ساتھ نباہ کرنا ہے آپ نے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کو لیکن نذیر صاحب بات یہ ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں امریکہ سے تعلقات کی، آج ایک عام آدمی میں انتہائی شدید نفرت پائی جاتی ہے امریکہ کے حوالے سے۔ کیوں؟ امریکن جو پالیسیاں اور حکومت نے جس طرح سے ساتھ دیا۔ آج ہم چین کو، جس کا ہمارے ساتھ بہت پرانا دوستانہ تعلقات ہیں، جس کے ساتھ ہم چین کو اتنی پرائرٹی کیوں نہیں دیتے ہیں ان معاملات میں؟
چین آپ کے پاس پروجیکٹ کی فائنانسنگ کرتا ہے. آپ منصوبے بنائیں, چین کے پاس لے جائیں اور کہیں کہ جی ہم ریلوے لائن بچھانا چاہتے ہیں, آپ کہیں جی ہم شاہراہ بنانا چاہتے ہیں, آپ کہیں کہ جی ہم کوئی ہیوی میکینیکل انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم آرڈیننس فیکٹری بنانا چاہتے ہیں, آپ چاہیں جی ہم سونا تلاش کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہیں جی ہم گیس تلاش کرنا چاہتے ہیں, تو چین آپ کو فائنانس کرے گا, اپنے پروجیکٹس دے گا, انویسٹمنٹ کرے گا. امریکہ آپ کو بجٹ سپورٹنگ کرتا ہے, آپ کو اس سال نکلنا ہے اس بجٹ کے بحران سے, وہ جو آپ کے خود پیدا کرتا ہے. اور آپ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے نان ڈیولپمنٹ بجٹ تو اس کے مقابلے میں آپ کا ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے سوشل سیکٹر میں تو کچھ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. اب تو سوشل سیکٹر کو آپ نے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے تمام اخراجات جو ہیں وہ صوبوں کے کاندھوں پر رکھ دیے ہیں کہ ہم مرکز میں جو ہے اپنے معاملات سنبھالتے رہیں گے, باقی معاملات صوبے سنبھالیں. اب ٹیکسیشن وہی کی وہی جو فیڈریشن کرتی ہے وہ ٹیکسیشن آپ صوبوں کو دیں پھر تاکہ صوبے اپنے آپ کو سنبھالیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنا بڑا سیکورٹی کا ادارہ ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. یہ بات ہمیں ریویو کرنی ہے, دیکھنا ہے کیا آپ دنیا کے G8 کے ممبر ہیں, کیا آپ کی G8 جتنی اکنامی ہے, کیا آپ G8 جیسے رکن ممالک جیسی بڑے وسائل رکھتے ہیں, ویسے بڑی طاقت والی اکنامی رکھتے ہیں, آپ جو ہے ٹریلینز میں بزنس کرتے ہیں. ان کے پاس تو اتنا بڑا سیکورٹی ادارہ نہیں ہے. جی آپ دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہیں, بھائی کس کے لیے, آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ سوشل سیکٹر میں جائیں, لوگوں کے لیے کچھ کریں, لوگوں کو کچھ ڈیلیور کریں. آپ جو ہے اچھا لوگوں کو ڈیلیور کرنا تو ایک سیاسی حکومتوں کا کام ہے. اگر دیکھا جائے ہماری سیاسی حکومتوں کا, اگر ہم یہیں سے اٹیچ کریں اس بات کو کہ سیاسی حکومتوں سے جو جمہوری حکومتیں ہیں ان سے عام لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں, ڈیلیور نہیں کر پاتے. بات یہ ہے کہ کچھ اپنی کوتاہیاں بھی ہیں. سایہ ہٹنا چاہیے, سایہ ہٹنا چاہیے. آپ سمجھتے ہوتے ہیں کہ جی یہ آگے ہیں اور جس کا سامنے فیس نظر آ رہا ہے, جو بہت زیادہ ٹی وی پر نظر آ رہا ہے, یہی شخص ہے ملک کو چلا رہا ہے. اصل میں وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک چابی بھری ہوئی ہوتی ہے, وہ وہاں سے بول پا رہا ہوتا ہے. اصل طاقت اب بھی ہمارے یہاں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس. لیکن اگر ہم اس بات کو دیکھیں جو باقی پولیٹیکل جماعتیں, ایک مثال ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہم تنقید تو بے انتہا کرتے ہیں, اگر ہم اس کو ہٹا دیں, ایک سیکنڈ کو ہم ہٹا دیں, الیکشن ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی کا آلٹرنیٹ کیا اگر مثال کے طور پہ دیکھا جائے کہ مسلم لیگ نون, تحریک انصاف, آج تو ان کے کل ہمارے ساتھ تاج حیدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہنا کہ آپ کا دوسرا آپشن کیا ہے. نہیں, یہ سوال جمہوری سوسائٹیز میں نہیں ہوتا ہے. آپشنز موجود ہوتے ہیں, سیاسی آپشنز ہمیشہ موجود رہتے ہیں. پیپلز پارٹی بلا شبہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. پیپلز پارٹی ایک وائبرنٹ روشن خیال جماعت ہے. پیپلز پارٹی کا ماضی بہت ہی شاندار رہا ہے. اس کے باوجود جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے تو پھر ہم جمہوریت سے ہٹ جاتے ہیں. جمہوریت موجود ہوتی ہے. جمہوریت اندرا گاندھی جب آئی تھیں تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی بی جے پی آئے گی اور آ کر جو ہے پورے ملک کو سنبھالے گی. مرارجی دیسائی کو وزیر اعظم بننے کے بارے میں سوچ رہا تھا. 70s میں یہ صورتحال تھی. وہ تو پاکستان کو توڑ کر ایک بڑی ہیرو بن چکی تھی اندرا گاندھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا, مرارجی دیسائی اور جے پرکاش نارائن اور دوسری لیڈرشپ جو تھی انہوں نے آ کر جمع ہو کر یہ اپنا ہمارے واجپئی اور ایل کے اڈوانی, یہ ایک نئی لیڈرشپ ابھر کر سامنے آئی اور انہوں نے ثابت کیا اور انہوں نے ملک کو چلایا اور انہوں نے ملک کے اندر خاصی ڈیولپمنٹ کی ہے. ایسا نہیں ہے. مسلم لیگ نون بھی ایک پارٹی ہے, جماعت اسلامی بھی ایک پارٹی ہے, ANP بھی ایک پارٹی ہے. تمام تر کمزوریوں کے باوجود تمام سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتی ہیں. MQM کی بھی پارٹی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب عمل چلے گا, جب عمل چلے گا تو لوگ دوسرے آپشن کی طرف دیکھیں گے. آپ دوسرا آپشن دیکھنے سے پہلے ہی حکومتوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ پھر آپشن لیس ہو جاتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے, آپشن لیس ہو جاتے ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک اور خبر شامل کیے لیتے ہیں. شمالی اور جنوبی وزیرستان میں امریکی ڈرون طیاروں کے ایک دفعہ پھر میزائل حملہ ہوا ہے. 3 میزائل حملے کیے گئے ہیں اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں جن میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 16 کے قریب افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. رزمک روڈ پر عیسیٰ چیک پوسٹ کے قریب تیسرے حملے میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے. علاقے میں ڈرون طیاروں کی پروازوں سے شدید خوف و ہراس ہے. کس طرح دیکھتے ڈرون